رہائی ہو لوگوں کی جن کو گرفتار کیا گیا ہے غلط طریقے سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، تو کیا اس وقت کیا کوئی رکاوٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ بہن، مجھے بڑا تعجب ہوا علی ظفر صاحب کی بات سن کے بھی۔ میرے خیال سے جو پرسیکیوشن کی یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، یہ جو ایلیگیشنز گورنمنٹ پہ لگ رہی ہیں، وہ دراصل در حقیقت پروسیکیوشن کے اوپر ہیں کہ قانون اگر توڑیں تو ان کے پیچھے کیسز نہ بنیں۔ اگر یہ اسٹریٹس میں آ کے یا لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اس میں حائل ہوتے ہیں یا ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، تو مطلب پھر the law should not follow its course۔ ان کا کہنے کا شاید مطلب یہ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ کیسز تو اپنے ٹائم پہ لگ رہے ہیں۔ اب یہ چیف جسٹس صاحب سے جس طرح انہوں نے خود ذکر کیا، یہ ملے اور انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ نیکسٹ ویک میں وہ کیس فکس ہوگا۔ پتہ نہیں کون سی فاسٹ ٹریک جسٹس چاہتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ جب ہمارے ٹائم تھا صاحب کے کیسز تو لگ ہی نہیں رہے، ان کو تو کافی کب نہیں لگ رہے۔ کتنے کیسز ہیں ان میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے۔ آج عدالت سے تقریباً 9 مئی کے 86 ملزمان کو بیل ملی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں 26 نومبر والوں کو بیل 26 نومبر کو، اس کے علاوہ 9 مئی کی 3 دفعہ ٹیم جب آ گئی ہے پولی گراف ٹیسٹ کرنے، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی میں نہیں کروں گا۔ وکلاء بھی جا کے مل آتے ہیں، اس کے بعد بھی پھر کہا جاتا ہے کہ جی نہیں، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اکوموڈیٹ، یا میں کوآپریٹ نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ قانون پہ یقین ہی نہیں رکھتے، جب عدالتیں ان کے جو ہے اب حق میں فیصلہ دے دیں تو تب ان کو وہ عدالتیں منظور ہیں، لیکن وہ عدالت جو قانون کے مطابق ان کے خلاف فیصلہ اگر آ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عدالت ہمیں پسند نہیں ہے اور یہ عدالت اور جج تو یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ دیکھیں، ہم سے پرسیکیوشن کی جو بات کی، دو چیزیں ہیں، پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن، بڑا فرق ہے۔ پرسیکیوشن کا مجھے بتائیں کہ کیا 9 مئی کے مقدمات میں جو لوگ ہیں انوالوڈ ہیں، ان کی کئیوں کی تو بیلیں ہو گئیں، 26 نومبر والوں کی کئیوں کی بیلیں ہو گئیں۔ اب یہاں پہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی والے سارے ملزمان کو چھوڑ دیں، تو یہ اس کو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ پرسیکیوشن ہے یا نہیں؟ یہ تو بیسکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پروسیکیوشن سے گورنمنٹ وڈرا کریں۔ دیٹس ناٹ سم تھنگ دیٹس پاسبل، بیکاز قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہی تمام تر معاملات۔ آپ کی طرف سے کیا شرائط ہے؟ ایک تو شرط آگئی جو بیسس صاحب کہہ رہے ہیں، ہماری شرط صرف اتنی سمپل سی ہے، ہم نے 12 دفعہ وزیر اعظم نے اپنی میڈن سپیچ سے لے کے اور آخری سپیچ تک بھی میرے خیال سے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ اکٹھے بیٹھ کے باشمول اپوزیشن اکٹھے لے کے جانے کی، چلنے کی بات کی ہے پاکستان کی خاطر۔ اب یہاں پہ جب گیا، پہلے تو ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ جی بڑے کسی سینئر آفیسر کی ملاقات ہوئی ہے اور کبھی ادھر سے خبر آ رہی ہے، کبھی ادھر سے خبر آ رہی ہے، پھر وہ موصوف بانی پی ٹی آئی خود ڈینائی کر دیتے ہیں کہ میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ناؤ آئی انوائٹ دیم، اور میں ابھی انویٹیشن بھیجتا ہوں۔ تو آسمہ بہن، ایسے نہیں ہوتا، کوئی کسی کے انویٹیشن پہ نہیں آئے گا۔ جن کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، مذاکرات کرو، اسٹیبلشمنٹ ان سو مینی ورڈز کلیئر کٹ کہہ چکی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے اگر دیکھیں، سیاسی مسئلے ہیں، سیاستدان آپس میں بیٹھ کے طے کریں۔ وہ تو کہتے ہیں صدقے دل سے معافی مانگیں گے، تو میں اس پہ ختم کر دیتا ہوں۔ ہم بیٹھے، 3 نشستیں ہوئیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا نشستوں میں سے کیا نکلا؟ کون بھاگ کے گیا، کون راہ فرار اختیار کر گیا؟ اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک لیڈر کو کہا جاتا ہے اپنی پارٹی کے کہ آپ جائیں، سب سے بات کریں، پھر 24 گھنٹے کے اندر یو ٹرن لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، حکومت سے بات نہیں ہوگی، ہم کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات۔